بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے پر 3 نہایت ہی پیارے انعامات۔ ان انعامات کو سننے سے پہلے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ تو خوب خوب درود پاک پڑھیے کہ اس دن آقا جان کی قربت میسر آ جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر خوب خوب درود و سلام بھیجیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے۔ آخری حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے 1 بار درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتوں کا مستحق ٹھہرا، اسے 10 رحمتیں مل گئیں۔ تو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ترجمہ، اور میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہوئے کہتے ہیں، ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہمارے مسائل، ہمارے گناہ، ہماری پریشانیاں ہر چیز سے وسیع ہیں۔ تو جب بندہ مومن درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، ورد کرتا رہتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ تو سوچیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا اور اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی پریشانی، کوئی حاجت، کوئی مسئلہ، کوئی گناہ باقی رہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے کون سے 3 انعامات ہیں جو درود پاک پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ پہلا انعام، ان آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں تو درود پڑھنے والے کی خوش قسمتی کی سند مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے اور صبح اور شام درود پاک پڑھتا رہے، اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے اور وہ ہر چیز کے نقصان، شر سے، ضرر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کا ہر کام بنتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گھیر رکھا ہے۔ 1 بار درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوئیں۔ 100 بار پڑھا، 1000 رحمتوں کا نزول ہوا۔ 1000 بار درود شریف پڑھا تو 10,000 رحمتوں کا نزول ہوا، اور اگر 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10,00,000 رحمتیں نازل ہوئیں، تو سوچیں کہ انسان اپنی اس عارضی زندگی میں جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے جائے گا، اور قابل رشک اور خوش قسمت ترین وہ شخص ہوگا جس کی قبر اربوں خربوں رحمتوں سے جگبگا رہی ہوگی، اور میرے خیال میں وہ شخص وہاں بھی قیامت تک درود شریف ہی پڑھتا رہے گا۔ قیامت کے آغاز اختتام پر اس کا وظیفہ بھی درود شریف ہی ہوگا، اور جنت الفردوس میں بھی اس کا وظیفہ درود شریف ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو سوچیں کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے کتنی بڑی خوشخبری، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپ لیا درود پاک پڑھنے کی سبب۔ آپ کی قبر میں، آپ کی حشر میں، جنت میں، ہر جگہ درود پاک کی رحمت ہے اور درود پاک آپ کا ساتھی بن گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے، سوچیں تو ذرا۔ دوسرا انعام جو درود شریف پڑھنے والے کو ملتا ہے، وہ 1 بار درود شریف پڑھنے سے 10 گناہوں کا معاف ہونا ہے۔ آج کل بعض گناہ کبیرہ ہیں اور صغیرہ بھی ہیں، ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکے ہیں، یعنی ایسے گناہ جو کبیرہ اور صغیرہ ہیں اور ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مثلاً گھر ہو یا دفاتر ہو، شادی ہو یا جنازہ ہو، سفر ہو یا کوئی تقریب، ہر جگہ غیبت کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اور کیسے کیسے گناہ انسان کرتا ہے جو وہ خود بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے، آمین۔ درود شریف پڑھ کر انسان کم از کم اپنے روزمرہ گناہوں کا ساتھ ساتھ کفارہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے ان گناہوں سے بھی بچ جائیں گے، اور جب اس دار فانی سے کوچ کریں گے اپنی آخری منزل کی طرف، تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک و صاف جائیں گے۔ تو اگر دن میں آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی روٹین میں کون کون سے گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو اپنے ساتھ درود پاک کا ورد لازمی رکھیں کہ لا علمی میں یا جان کر جو بھی گناہ ہو رہے ہوں
وہ درود پاک کی برکت سے ان کا کفارہ ہوتا جائے، گناہ مٹتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا جائے، اور جب اس دنیا سے جائیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو گناہوں سے پاک و صاف ہوں۔ تیسرا انعام یہ کہ جو ایک درود شریف پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے وہ 10 درجات کی بلندی ہے۔ یعنی اب آپ یہ سوچیں کہ درجہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے بخوبی سمجھ آ جاتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہل حرفہ تم تیر اندازی کیا کرو، جس کا ایک تیر بھی دشمن خدا کو لگ گیا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اس کی وجہ سے بلند کر دے گا۔ حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درجہ تمہاری ماں کی چوکھٹ کی طرح نہیں ہے بلکہ 2 درجوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ ایک درجہ اور دوسرے درجے کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے، 100 سال کا فاصلہ ہے، جبکہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے اور کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ یقیناً درجات کا بڑھنا بارگاہ رب العزت ہی کی طرف ہے، لہذا جو شخص درود شریف کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائے گا، کیونکہ اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ وہ رفتہ رفتہ درود پاک کی کثرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا، اس کے درجات کی بلندی اسے رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مزید قریب سے قریب تر کرتا جائے گا، اور یہی درجات کی بلندی اس کے لیے نجات کا، برکت کا، خیر کا سبب بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شاید یہی درجہ ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر کرم حاصل ہوتی ہے، پھر جاگتی ہوئی حالت میں بھی اسے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے مستفید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے۔ درود شریف پڑھنے والوں پر ایسے ایسے کرم، ایسے ایسے انعامات، ایسے ایسے فضائل، ایسے ایسی معاملات ہیں کہ جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن درود شریف پڑھیں تو صحیح، کثرت سے پڑھیں کہ گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کے ساتھ گناہ نہ ہو، آپ کے درجات بلند ہو۔ کتنی بڑی انعام ہے کہ آپ کے درجات کی بلندی سے آپ کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہو جائے۔ یہ دونوں قرب کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مومنوں کے لیے کہ درود پاک پڑھتے جائیں، درجات بلند ہو، گناہ مٹتے جائیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے، کامیابی ملتی جائے، خیر ملتی جائے۔ تو بس درود پاک کو چن لیجئے اور ایسا مضبوطی سے درود پاک کو پکڑیے، ایسا مضبوط سہارا درود پاک کا لیجئے کہ پھر آپ کسی اور طرف دوڑیں ہی نہیں، اور یہ سہارا ہی آپ کے لیے تمام جہانوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی سے درود پاک کو پکڑے رہنے کی، درود پاک پڑھتے رہنے کی، ان انعامات کو حاصل کرنے کی، ان سے مستفید ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔